الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کا خطبہ جمعہ زکوٰۃ کے فضائل کے سلسلے میں ہے، اور یہ بات تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے مال کی پاکیزگی کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے اور محتاج کی دیکھ ریکھ کے لیے، محتاج کے ساتھ مواسات کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اور زکوٰۃ کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، چاہے عام لوگوں پر، سماج پر، نفس پر، خود مال پر، ان میں سے چند ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور ان فضائل میں سے اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ بندہ اپنے اسلام کو مکمل کرتا ہے اور پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، کیونکہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ جب بندہ اس فریضے کو ادا کرتا ہے تو اس کا اسلام مکمل اور تمام ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مومن کی یہ عظیم ترین کوشش اور کاوش ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمسہ، علی ان یوحد اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان والحج، رواہ مسلم۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے کہا: اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، ایسا عمل بتائیے جو جنت میں لے جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، رب کائنات کی عبادت اور شرک سے بالکل ہی دوری۔ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، رواہ البخاری۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کے ایمان کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ نفس کے لیے مال بڑا ہی محبوب ہے، اور محبوب کو اس سے زیادہ محبوب ہی کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں، لأنها تدل على صدق ایمان صاحبها۔ صدقہ اس لیے زکوٰۃ کو کہتے ہیں کہ ایمان کی صداقت کی گواہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر۔ چوتھی فضیلت یہ ہے انها تزکی اخلاق صاحبها، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اخلاق کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ بخیل کے زمرے سے زکوٰۃ دینے والا نکل جاتا ہے اور سخی لوگوں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی اپنے نفس کو خرچ کرنے اور اللہ کی راہ میں دینے پر آمادہ کر لیتا ہے
تو اس کی طبیعت اور اس کا مزاج بن جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پانچویں اور اہم ترین زکوٰۃ کی فضیلت یاد رکھیں، انشراح صدر حاصل ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور یہ تجربات اور مشاہدات سے بالکل ہی واضح ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کے دل کو بڑا ہی اطمینان، سکون اور بہت ہی زیادہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے مزید فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے اسلامی سماج ایک گھرانے کے مانند ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا مسکین پر رحم دلی اور شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مالدار فقیر اور محتاج پر شفقت کی نگاہ ڈالتا ہے، مہربانی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس طرح سے پورا سماج اخوت اور بھائی چارگی کا آئینہ دار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، سورۃ القصص آیت نمبر 77۔ جس طرح سے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی لوگوں پر احسان کر۔ زکوٰۃ کے مزید فضائل ہیں کہ مالی جرائم سے سماج کو روکتا ہے، چوری ڈکیتی سے رکاوٹ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، کیونکہ جب محتاج کو اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کو چوری اور ڈکیتی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، قیامت کے دن بھی زکوٰۃ کے بڑے فضائل ہیں، جنت میں جانے کا سبب ہے، قیامت کے ہولناک منظر سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، حاکم صححہ ووافقہ الذہبی، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور وذکر منہم ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواہ البخاری ومسلم۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں ان لوگوں کو رکھے گا جو دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، سماج اور معاشرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، فقیر، محتاج اور مسکین کو زکوٰۃ سے بھرپور دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں غریبی اور امیری کا فرق دور ہو جائے، مساوات عام ہو جائے، امن و آشتی قائم ہو جائے۔